الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نماز تراویح کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ نماز تراویح کی ابتدا کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، اس سلسلے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من جوف اللیل فصلی فی المسجد، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں نماز عشاء پڑھنے کے بعد رات کے حصے میں اپنے کاشانہ اقدس سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور سرکار کے اب مسجد میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار یہاں پر نماز ادا فرمائیں۔ مسجد نبوی میں عشاء کی جماعت ہو چکی ہے۔ اکثر صحابہ کرام نماز عشاء کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ کچھ چند ایک صحابہ کرام موجود ہیں جو اپنے ذکر اذکار کے اندر مصروف ہیں۔ تو سرکار نے جب یہ دیکھا کہ مسجد تقریباً خالی ہو چکی ہے، بہت تھوڑے افراد ہیں، تو سرکار اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھنا سرکار نے چاہا، نماز شروع کی۔ تو جو صحابہ مسجد میں اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھ لیں۔ سرکار نے انہیں اجازت دے دی۔ فصلی رجال بصلاتہ، تو وہاں موجود صحابہ کرام نے سرکار کے ساتھ رمضان کی رات کو نماز ادا فرمائی۔ فاصبح الناس یتحدثون بذلک، جب صبح ہوئی تو جو صحابہ وہاں رات بھر حضور کے ساتھ نماز پڑھتے رہے انہوں نے دیگر صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع دی، خبر دی کہ آج رات تو بڑی ہمیں سعادت میسر آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری رات سنگت اور صحبت بھی میسر رہی، اور پھر سرکار نماز پڑھاتے رہے، ہم پڑھتے رہے، حضور کی امامت بھی میسر ہو گئی۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ اپنی اس خوش قسمتی پر ناز کر رہے تھے اور دیگر صحابہ کرام کو یہ بتا رہے تھے کہ ویسے تو حضور عشاء پڑھ کے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، لیکن رات اس طرح ہوا کہ جب حضور عشاء پڑھ کے گئے، نمازیوں کے چلے جانے کے بعد سرکار پھر مسجد میں آ گئے، تو ساری رات ہمیں حضور کے ساتھ رہنے کا موقع میسر آ گیا۔ جب انہوں نے دوسرے صحابہ سے یہ بات کی، فاجتمع اکثر منہم، تو دوسرے دن
زیادہ صحابہ کرام نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. پہلے دن جتنے تھے ان سے زیادہ ہو گئے اور وہ انتظار کرنے لگے کہ حضور اب نکلیں گھر سے تو ہمیں بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت میسر آ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیلۃ الثانیۃ، حضور دوسری رات نکلے، فصلوا بصلاتہ، تو جو وہاں حاضر صحابہ تھے انہوں نے حضور کی اقتداء میں دوسری رات بھی نماز ادا کی. فاصبح الناس یذکرون ذلک، جب صبح ہوئی تو پہلے دن تو تھوڑے صحابہ تھے جو لوگوں کو بتا رہے تھے اور اپنی قسمت پر نازاں تھے. دوسرے دن زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی جو لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ رات تو بڑے مزے کی گزری ہے، ہمارا تو مقدر بڑے کمال پر تھا کہ حضور کی صحبت بھی میسر رہی اور حضور کی امامت بھی میسر رہی، ساری رات حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. تو دوسرے دن جب ان لوگوں نے زیادہ لوگوں کو بتایا، فَقَصُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، جب تیسری رات آئی تو اب تیسری رات نمازیوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی. اور سرکار جب تیسری رات مسجد میں تشریف لائے تو مسجد یوں سمجھیں کہ کھچا کچ بھری ہوئی ہے، نمازیوں کی کثرت ہے. فصلوا بصلاتہ، حضور نے وہاں پر موجود صحابہ کرام کی امامت کرائی اور وہاں موجود صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے نماز تراویح ادا کی. اب ظاہر ہے یہ صحابہ کرام جب صبح ہوتی ہے تو اپنے دوست احباب کو، اپنے تعلق داروں کو بتاتے ہیں، جن جن کو پتہ چلتا ہے وہ اگلی رات کوشش کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتا ہے. فرماتی ہیں فلما کانت لیلۃ الرابعہ، جب رمضان کی چوتھی رات آئی تو صحابہ کرام اتنی کثرت سے جمع ہو گئے تھے کہ عجز المسجد عن اہلہ، کہ مسجد میں صحابہ کرام سما نہیں رہے تھے. اتنی کثرت سے صحابہ کرام از خود جمع ہو گئے تھے. حالانکہ سرکار نے کسی کو فرمایا نہیں تھا کہ تراویح کے لیے لوگوں کو بلاؤ، دعوت نہیں دی. اس کے لیے باقاعدہ سرکار نے آذان کا بھی اہتمام نہیں کیا. لیکن پہلی رات جن خوش نصیب صحابہ کو میسر آئی یہ سعادت، انہوں نے جب صبح لوگوں کو بتایا تو دوسرے دن جن جن کو پتہ چلا وہ خود اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے وہ مسجد نبوی کے اندر حاضر ہو گئے. جنہیں دوسرے دن میسر آئی انہوں نے اپنے دوست احباب کو بتایا تو تیسرے دن وہ اپنے شوق سے حاضر ہو گئے. جنہیں تیسرے دن یہ سعادت میسر آئی، چوتھے دن وہ لوگ اپنے ذوق اور شوق سے حاضر مسجد ہو گئے. اب اتنی کثرت ہو گئی چوتھے دن کہ مسجد میں صحابہ کرام سما نہیں رہے تھے. جب سرکار نے یہ منظر دیکھا تو فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب سرکار کا شانہ اقدس سے نکل کر مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے. پہلے 3 دن تشریف لاتے رہے، جماعت ہوتی رہی. جب صحابہ اتنی کثرت سے جمع ہو گئے تو سرکار مسجد کے اندر تشریف نہیں لائے. اب صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور اب آتے ہیں، اب آتے ہیں، اب آتے ہیں، لیکن حضور نہیں تشریف لائے. صحابہ نے حضور کو یاد کرانے کے لیے، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اور یہ باور کرانے کے لیے کہ حضور ہم بھی اس سعادت سے حصہ پانے کے لیے حاضر ہیں، انہوں نے حضور کے دروازہ اقدس پر کھڑے ہو کر بار بار یہ آواز لگانا شروع کر دی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. یہ وقتاً فوقتاً وہ آواز لگاتے اور مقصد یہ ہوتا کہ حضور نظر کرم فرمائیں، حضور باہر تشریف لے آئیں، حضور ہمیں جماعت کرائیں، ہمیں یہ سعادت میسر آ جائے. صحابہ وقتاً فوقتاً الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگاتے رہے، لیکن لم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی خرج لصلاۃ الفجر.
ساری رات وہ آواز لگاتے رہے وقتاً فوقتاً، لیکن سرکار نہیں نکلے۔ سرکار نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائے۔ سرکار جب نماز فجر کے لیے آئے، نماز فجر کی امامت کرائی۔ فلما قضى الفجر اقبل علی الناس، جب سرکار فجر پڑھا چکے تو سرکار نے، ظاہر ہے وہ رات بھر کے صحابہ بھی جمع ہیں، اور جو رہ گئے تھے فجر میں وہ بھی آ گئے ہیں، اور اتنے صحابہ کرام ہیں کہ مسجد میں تو رات کوئی جگہ نہیں بچی تھی، کثیر صحابہ کرام جمع ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو سرکار کے زمانے کی مسجد نبوی ہے، اس کا احاطہ کوئی تھوڑا احاطہ نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹی مسجد نہیں تھی، بلکہ مدینہ طیبہ کی جو کل آبادی تھی وہ سارے مرد بھی اس مسجد میں آ جائیں تو بھی مسجد کے اندر کافی گنجائش ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے ارد گرد کے قبائل کے لوگ بھی آتے تھے، اور آپ اب بھی قدیم مسجد نبوی جو قدیم طرز کی بنی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اور وہاں پر جو حد و مسجد نبوی کی ستون آویزاں ہیں اور ان پر باقاعدہ لکھائی کی گئی ہے، تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ سارا شہر مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں اب مسجد نبوی پوری بنی ہوئی ہے، اور اس میں قدیم مسجد اتنی ہے کہ سارے شہر کی آبادی بھی آ جائے تو بھی مسجد نبوی کے اندر کمی نہیں پڑتی۔ ظاہر ہے یہ لوگ وہ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اور یہ صرف مدینہ طیبہ کے رہنے والے نہیں، ارد گرد کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اور سرکار نے جب مسجد نبوی میں فجر کی امامت کروا لی تو اقبل علی الناس، سرکار لوگوں کی طرف چہرہ کر کے سرکار کھڑے ہو گئے۔ ثم تشہد، سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال اما بعد، حمد و صلات کے بعد سرکار نے فرمایا انہ لم یخفى علی شانکم اللیلہ، کہ رات جو میرے دروازے پر کھڑے ہو کر بار بار صلات کی یاد دہانی کروا رہے تھے، اور تم جتنی کثرت سے جمع ہو گئے تھے، تمہارے یہ سارے معاملات مجھ پر مخفی نہیں تھے۔ میں تمہاری کثرت بھی دیکھ رہا تھا، تمہارے جذبے بھی دیکھ رہا تھا، تمہاری یاد دہانی بھی سن رہا تھا، تمہاری کیفیات بھی میرے سامنے تھیں۔ لم یخفى علی شانکم اللیلہ، تمہاری کوئی شان کوئی حالت بھی مجھ پر مخفی نہیں تھی، لیکن میں قصدن باہر نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا لاکنی خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل، اگر میں آج بھی باہر آ جاتا تو مجھے خدشہ تھا کہ کہیں رات کی یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی گئی تو ظاہر ہے صرف صحابہ پر فرض نہیں ہوگی، بلکہ قیامت تک میری آنے والی امت پر یہ رات کی نماز فرض کر دی جائے گی۔ فتعجزوا عنہا، اور میری امت سارے کے سارے اس فرض کو کما حق وہ ادا نہیں کر سکیں گے، لوگ اس کی ادائیگی سے عاجز آ جائیں گے اور مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آج رات باہر جلوہ گری نہیں فرمائی، تمہاری امامت نہیں کروائی، اس لیے آج رات میں باہر نہیں آیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ 3 راتیں رمضان کے اندر تراویح کی نماز سرکار نے صحابہ کرام کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ادا کروائی، اور پھر صحابہ کرام کی جب بہت زیادہ کثرت ہو گئی تو چوتھے دن سرکار تشریف نہیں لائے، اور سرکار نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرما لی۔ اس کے ضمن میں 1-2 چیزیں ہیں جو بڑی قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو صحابہ کا ذوق عبادت دیکھیں کہ باقاعدہ کوئی اذان نہیں ہوئی، سرکار نے عشاء کے وقت بھی اعلان نہیں فرمایا کہ بھائی جو نمازی آئے ہیں وہ بیٹھے رہیں، ہم تراویح بھی پڑھیں گے، یہ بھی اعلان نہیں ہوا۔ جنہوں نے پہلے دن سرکار کے ساتھ پڑھی، سرکار نے انہیں بھی نہیں فرمایا کہ اپنے دوستوں کو بتانا، کوئی اعلان نہیں۔ اس کے باوجود جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور یہ عبادت کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا انہوں نے تقاضا یہ سمجھا کہ حضور کو جو کرتا دیکھیں ہم وہ کریں۔
حضور اگر حکم نہ بھی فرمائیں تو بھی ہمارے لیے حضور کی ادا کو اپنانا ضروری ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ادا کو اپنانا چاہا، یہ حضور کی کامل اتباع ہے۔ صحابہ کرام کے اندر وہ جذبہ ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ سرکار نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے تو صحابہ نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دی۔ جب صحابہ کے اندر نقاہت اور کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے تو سرکار نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری، مسلسل روزہ، تو ہم نے بھی سحری افطاری چھوڑ دی، آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، مجھے وہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، دنیا میں میں نہیں کھاتا پیتا، رب کے ہاں رات گزارتا ہوں تو وہ کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تم میری طرح نہیں ہو، تم سحری بھی کرو افطاری بھی کرو، تمہیں سحری کے اندر بھی اجر ملے گا، افطاری کے اندر بھی اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے سرکار کو کھاتا پیتا دیکھنا، وہ دیکھا کہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں، تو صحابہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ یہاں سرکار کو دیکھا صحابہ کرام نے کہ سرکار دن بھر بھی مصروف ہوتے ہیں، رات بھر بھی سرکار نے نماز ادا کرنا شروع کر دیا، آرام چھوڑ دیا، مسجد میں ڈیرے لگا لیے اور نماز کی حالت میں رات گزارنا شروع کر دی، تراویح پڑھنا شروع کر دی۔ تو صحابہ اپنے آرام کو کہاں دیکھتے تھے؟ ان کی تو خواہش یہ ہوتی تھی کہ کتنا زیادہ سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزرے اور حضور کی اداؤں کو وہ اپنائیں۔ تو اس لیے صحابہ کا ذوق عبادت اس کے اندر کتنا نمایاں ہو رہا ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور پھر دوسری بات جو اس میں توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت کی مجموعی طور پر امت کی کتنی فکر ہے، اور خاص طور پر بعد میں آنے والی امت کی کتنی فکر ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں آج چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ جو خدشہ تھا کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی فرضیت کو ادا نہیں کر سکو گے، یہ خدشہ کن کے بارے میں تھا؟ ظاہر ہے صحابہ کے بارے میں تو یہ خدشہ ممکن ہی نہیں۔ صحابہ کا تو ذوق عبادت پہلے ہی اتنا ہے کہ بغیر دعوت دیے وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھی جائے، ان کے لیے اگر فرض کر دی جائے تو ان کا تو یہ عین مقصود ہے، ان کے لیے اگر فرض کر دی جائے تو ان کی تو یہ عین سعادت ہے کہ پہلے 5 نمازیں حضور کے ساتھ میسر آتی تھیں اور اب یہ ایک اضافی نماز آ گئی ہے، رمضان میں دن رات حضور کی خدمت میں گزارا کریں گے، زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت میں وقت ملے گا۔ ان کی تو یہ عین سعادت تھی، وہ تو بغیر دعوت کے اگر آ گئے تھے، اگر فرض کر دی جاتی تو پھر تو کوئی بھی غیر حاضر نہ ہوتا۔ اس لیے ان کے بارے میں تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نماز فرض ہو اور وہ ادا نہ کر سکے۔ یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جس خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں یہ بعد میں آنے والے ہم جیسے سست لوگوں کے لیے ہے کہ اگر یہ فرض ہو گئی تو تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور سرکار اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتے، سرکار اپنی امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب وہ آیا ہے کہ یادعو عنہم اسرہم، کہ میرے محبوب ان پر جو پہلے بوجھ تھے وہ بھی اتارنے کے لیے آئے ہیں، کوئی نئے بوجھ ان پر ڈالنے کے لیے نہیں آئے، پہلے سے موجود بوجھ بھی اتارنے کے لیے آئے۔ اور سرکار کی آسانی کا مزاج دیکھیں امت کے لیے کہ رب نے تو نمازیں ابتداً 50 فرض کی تھی، یہ سرکار کی بار بار درخواست پر آسانی کی گئی اور نمازیں 5 رہ گئیں، اور پھر اس میں بھی اللہ کا کرم کہ پڑھتے 5 ہیں، ثواب 50 کا ہی ملتا ہے، ثواب 50 نمازوں کا ہی، اس لیے کہ ہر نیکی 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو ایک نماز کا 10 گنا ثواب، 50 نمازوں کا ثواب 5 نمازوں سے مل جاتا ہے۔ اور پھر سرکار کی امت کے لیے آسانی، بار بار درخواست کر کے نمازوں کی تعداد کم کروائی، ثواب نہیں کم ہوا۔ اور دوسرے موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسواک میری اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں لازم کر دیتا کہ میرا ہر غلام ہر نماز کے لیے جب وضو کرے تو مسواک ضرور کر کے آیا کرے،
لیکن وہ مشقت کا خوف ہے، اس لیے اپنی امت پر مسواک ہر وضو کے لیے لازم نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض ہے۔ کسی نے پوچھا حضور ہر سال فرض ہے؟ حضور جواب نہیں دے رہے، خاموش۔ پھر کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے؟ سرکار پھر نہیں جواب دے رہے۔ پھر عرض کی حضور ہر سال فرض ہے؟ سرکار نے پھر جواب نہیں دیا، اور پھر سرکار نے فرمایا اگر میں کہہ دوں نا کہ ہاں تو پھر ہر سال فرض ہو جائے، اور اگر ہر سال فرض ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ امت کے لیے کتنی مشقت پیدا ہو جائے، کتنی گرانی پیدا ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار پوچھنے کے باوجود اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ سرکار اپنی امت پر آسانی چاہتے ہیں، مشقت میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہتے۔ یہی معاملہ اس حدیث پاک کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چوتھے دن صحابہ بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے اور اپنی موجودگی کا احساس دلوا رہے تھے، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ حضور ہم بھی یہ سعادت پانے کے لیے حاضر ہیں، الصلاۃ الصلاۃ بار بار ادا کر رہے تھے، لیکن سرکار نہیں نکلے، نہیں جواب دیا۔ اس لیے جواب نہیں دیا کہ کہیں میں آج نکل آیا تو اللہ رب العالمین کو ہماری یہ اجتماعی ادا اتنی پسند آئے گی، اتنی پسند آئے گی کہ اللہ رب العالمین کہیں اس کو فرض نہ کر دے، اور اگر یہ فرض ہو گئی تو صحابہ تو اس فرض کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ سستی کے، غفلت کے مرتکب ہوں گے، وہ کوتاہی کر جائیں گے، اور اگر وہ کوتاہی کریں گے تو پھر فرض ترک کرنے کے گناہگار ہوں گے، مجرم قرار پائیں گے۔ اور یہ ماہ رمضان کی سعادتیں تو بخشش کے لیے ہیں، گناہگار کرانے کے لیے نہیں، اور امت کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے بھی نہیں۔ اس لیے سرکار نے پھر چوتھے دن جماعت نہیں کروائی۔ لیکن چوتھے دن کے بعد جماعت نہ کروانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے پھر خود تنہا پڑھی بھی نہیں، سرکار نے پھر تنہا پڑھی ہیں، لیکن جماعت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ سرکار جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے۔ پھر زمانہ رسالت میں تراویح کی نماز مسجد نبوی کے اندر یا گھروں کے اندر صحابہ کرام پڑھتے، لیکن اس کا انداز یہ ہوتا کہ کوئی تنہا پڑھتا، کوئی دو چار صحابی جمع ہو جاتے، کسی کو امام بنا کر اس کے پیچھے دو چار پڑھ لیتے، دو چار کسی اور کو امام بنا کے پڑھ لیتے۔ اور مسجد نبوی تو کافی وسیع تھی، ٹولیوں کی شکل میں، کوئی اس نکر میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس جگہ پر، کوئی اس جگہ پر، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی دو چار اکٹھے ہو کر پڑھ رہے۔ یہ طریقہ نماز تراویح کی ادائیگی کا زمانہ رسالت میں بھی رہا، اور زمانہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی یہی رہا، حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی زمانہ خلافت کے اندر بھی یہی رہا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فرضیت نہیں ہونے دی، لیکن اس کی سنت کو سرکار نے قائم رکھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، کہ اللہ نے ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور اس کی رات کو نماز تراویح پڑھنا میں نے تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے۔ تو نماز تراویح حضور کی سنت ہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو اس کے دن کا روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، میری سنت پر عمل کرے، اللہ رب العالمین اس بندے کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتا ہے جس طرح آج ہی وہ دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، نامہ اعمال گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار نماز تراویح خود پسند فرماتے تھے، نماز تراویح تو ظاہر ہے نماز ہے، اور سرکار خود فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ عام دنوں کے اندر نماز نہیں، رمضان کے اندر یہ نماز ہے، اور سرکار اسے اپنی سنت بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو سرکار کو خصوصی طور پر نماز تراویح کے اندر شغف تھا، لیکن مسلسل جماعت اس لیے نہیں کروائی کہ کہیں امت مشقت میں مبتلا نہ ہو، فرض نہ ہو جائے۔ البتہ صحابہ کو سرکار ترغیب دیتے رہے نماز تراویح پڑھنے کی، فضائل بھی بیان فرمائے، ترغیب بھی دیتے رہے۔ سرکار نے ایک موقع پر حضرت بخاری کے اندر، امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرغبہم
فی قیام رمضان کہ سرکار نماز تراویح کی اپنی امت کو ترغیب دیتے رہے. اس لیے یہ سرکار کی سنت ہے. اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ زمانہ رسالت میں بھی فردن فردن یا چند افراد کی جماعت مختلف ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی کے اندر بھی پڑھتی، گھروں کے اندر بھی پڑھتی. سرکار کے زمانہ میں اور حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں یہی معمول رہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ کے کاتب، جس کو میر منشی کہہ لیں یا سرکاری افسر کہہ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد، کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں حضرت فاروق اعظم کے ساتھ رات کے وقت مسجد نبوی میں گیا. ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ متفرق طور پر ٹولیوں کی شکل میں ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو تنہا نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو چند افراد مل کر ٹولیوں کی شکل میں کوئی یہاں کوئی وہاں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا تو فرمانے لگے انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قارئ واحد، کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہو کر تراویح نہ پڑھیں، بلکہ انہیں کسی ایک امام کی اقتداء میں میں جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا. اور پھر آپ نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو اجماع صحابہ سے، با اتفاق صحابہ سے یہ طے پا گیا کہ اب علیحدہ علیحدہ پڑھنے کی بجائے سارے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کرنا یہ زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. جب اس بات پر اتفاق ہو گیا تو اب امام ان کا کون مقرر کیا جائے؟ ظاہر ہے یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن حضور سے پڑھا ہے، اور ان کے لیے امام وہ ہونا چاہیے جو قرآن سب سے اچھا پڑھنے والا ہو. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی تراویح کی امامت کے لیے اس بندے کا انتخاب کیا جس کے بارے میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا قرآن کا قاری ابی ابن کعب ہے، سب سے بڑا قرآن کا قاری. تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور ساتھ اس کی وجہ یہ بیان کر دی کہ ظاہر ہے تراویح کے اندر تو قرآن پڑھنا ہے، اور ہر بندہ سارے قرآن کا حافظ ہوتا نہیں، اور ہر بندہ اتنا قرآن اچھا پڑھ بھی نہیں سکتا، اور اگر پڑھ سکتا بھی ہو تو دن بھر روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات رات کو طبیعت اجازت دیتی ہے، بعض اوقات طبیعت ساتھ نہیں دیتی. تو جس کی طبیعت میں بشاشت نہیں وہ اتنی دل جمی کے ساتھ رات کو قرآن خود پڑھ نہیں سکے گا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نماز تراویح کی امامت کروایا کریں اور آپ کے پیچھے سارے صحابہ جمع ہو کر نماز پڑھا کریں. جب حضرت ابی ابن کعب سے حضرت فاروق اعظم یہ فرمانے لگے تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، کہ یہ آپ وہ کام کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے تھا نہیں. یعنی سارے ایک امام کے پیچھے یکجا ہو کر نہیں پڑھتے تھے، اپنی اپنی پڑھ لیتے تھے، اور آپ سب کو پابند کر رہے ہیں ایک امام کے پیچھے. تو یہ پہلے تھا نہیں، تو یہ عجیب سا نہیں لگے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے قد علمت ولکنہ حسن، میں بھی یہ جانتا ہوں کہ سرکار نے جماعت ترک فرما دی تھی، لیکن اس کے بعد صحابہ متفرق طور پر پڑھتے تھے، جماعت نہیں ہوتی تھی. میں بھی یہ طریقہ جانتا ہوں، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ با جماعت یہ تراویح ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے. کیوں زیادہ اچھا ہے؟ اس لیے کہ سرکار اگر با جماعت کراتے اور مسلسل کراتے تو اس وقت اس کے فرض ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے سرکار نے جماعت ترک فرما دی. اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ با جماعت کرا دے تو شریعت مکمل ہو چکی ہے. جو چیز سنت قرار پانا تھی وہ سنت ہی رہے گی. ہمارے جماعت کرانے سے یہ چیز فرض نہیں ہو جائے گی، اس لیے ہم جماعت کرائیں گے، اس کی حیثیت نہیں بدلے گی. سرکار نے تو اس لیے جماعت نہیں کرائی کہ اس کی کہیں فرضیت نہ ہو جائے، اور سرکار ہی اس کی حیثیت متعین فرمانے والے ہیں. اور سرکار نے جب حیثیت متعین فرما دی
تو اب ساری امت بھی جماعت کراتی رہے تو یہ سنت ہی رہے گی، اس کی حیثیت نہیں بدلے گی۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب حیثیت تو نہیں بدلے گی، لیکن جماعت کرانے کا فائدہ زیادہ ہوگا کہ جو قرآن خود پڑھ نہیں سکتا، امام کے پیچھے وہ بھی مکمل قرآن مجید سن تو لے گا، اور جو پڑھ سکتا ہے لیکن زیادہ اچھا نہیں پڑھ سکتا، وہ زیادہ اچھے قاری کے سامنے بہتر انداز کے اندر قرآن مجید سن لے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انفرادی عبادت بھی انفرادی عبادت ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے، لیکن جب وہ عبادت اجتماعی ہو جاتی ہے تو وہ قبولیت کے زیادہ قریب اور لائق ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین انفرادی طور پر بھی مومن پر اپنی رحمت فرماتا ہے، لیکن جب اہل ایمان کی جماعت جمع ہو جائے تو پھر اس کی رحمت کا می برستا ہے، اس کی رحمت کا دستے قدرت ان پر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اچھا ہے، یہ کر دیا جائے۔ سارے صحابہ کرام کے اتفاق سے حضرت فاروق اعظم نے ساری امت کو حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی مسجد نبوی کے اندر باجماعت تراویح ہوتی تھی اور 20 تراویح پڑھی جاتی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی باجماعت ایک امام کے پیچھے 20 تراویح پڑھی جاتی تھی۔ اور پھر مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے، مکہ مکرمہ کے اندر بھی 20 تراویح پڑھی جاتی، اور 20 تراویح پڑھنے کا انداز یہ ہوتا کہ 4 تراویح کے بعد زیر ترویحہ ہوتا ہے، یعنی استراحت ہوتی ہے، آرام کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کی مرضی، آپ تسبیح تراویح پڑھ لیں یا خاموشی سے بیٹھ جائیں، یا اگر کوئی بندہ سستانا چاہے تو تھوڑی دیر وہ سستا لے، وہ ترویحہ ہوتا ہے جس کو استراحت کے لیے بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ کا معمول یہ تھا کہ 4 تراویح پڑھتے، پھر ترویحہ کے اندر بجائے سستانے کے وہ بیت اللہ شریف کا ایک طواف کر لیتے، پھر 4 تراویح پڑھ لیتے، پھر ترویحہ کے اندر ایک طواف کر لیتے، پھر تراویح پڑھ لیتے، پھر ترویحہ کے اندر ایک طواف کر لیتے۔ تو 20 تراویح کے اندر 4 جو ترویحیں ہوتے ہیں، استراحتی جلسے ہوتے ہیں، ان ترویحات میں وہ بیت اللہ کا طواف کر لیتے۔ یہ اہل مکہ کو سعادت میسر تھی، وہ یہ اضافی عبادت بھی کر لیتے۔ اہل مدینہ کو جب یہ بات میں پتہ چلا کہ اہل مکہ تو یہ فضیلت بھی پا جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ فضیلت صرف اہل مکہ ہی پا سکتے ہیں، باقی کسی کو یہ میسر نہیں، تو اہل مدینہ نے پھر یہ کرنا شروع کر دیا کہ تراویح تو 20 ہی پڑھتے تھے، لیکن 4 تراویح کے بعد جب ترویحہ کرتے تو 4 تراویح تو باجماعت پڑھتے، اس کے بعد جب ترویحہ کرتے تو 4 نفل فردن فردن وہ پڑھ لیتے کہ ہم طواف تو نہیں کر سکتے، لیکن طواف کے قائم مقام ہم نفل تو ادا کر ہی سکتے ہیں۔ اس طرح وہ اہل مدینہ کافی عرصہ یہ مروج رہا کہ 20 تراویح بھی پڑھتے اور 4 ترویحات میں وہ 16 رکھتے، نفل بھی ادا کیا کرتے تھے، اور صبح سحری کے وقت وہ گھر میں آیا کرتے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو نماز کے اندر اور خصوصاً رمضان المبارک کی تراویح کے اندر اور رات کی عبادت کے اندر اتنے مشغول رہا کرتے اور اتنے ذوق سے انہیں ادا کیا کرتے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو رمضان کی راتیں ہیں یہ نمازی کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گی کہ مالک کریم میں نے انہیں سونے سے منع کیے رکھا، یہ رکا رہا سونے سے، ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو وہ ہمارے اسلاف تھے، ان کا تو یہ طریقہ کار تھا۔ اور آج بحثیں یہ ہوتی ہیں کہ 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے، اور پھر بحثیں بھی وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے نہ 8 پڑھنی ہوتی ہے نہ 20 پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔